بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابات عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ دعوت المرء المسلم لأخیہ، کہ ہر مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کون سی بظاہر الغیب، کہ جو اس کے غیب میں وہ دعا کرتا ہے یعنی پیٹھ پیچھے کرتا ہے، مستجابات، وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ عند رأسہ ملک موکل، فرماتے ہیں کہ اس شخص کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، کلما دعا لأخیہ بخیر، جب وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، قال الملک موکل به آمین، جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ اور پھر وَلَكَ بِمِثْلِهِ، وہ مقرر فرشتہ اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جیسے یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اسے ویسے ہی عطا فرما۔ حضرات محترم، یہ حدیث مبارکہ بہت بڑا یہاں سے سبق حاصل کرنا ہے کہ وہ دعا جو ہم کسی عزیز کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی بھائی کے لیے اس کے غیب میں کریں، پیٹھ پیچھے کریں، وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے سامنے بیٹھے شخص کے بارے میں ہم دعا کریں، اس میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اور معاملہ، کوئی اور پہلو بھی آ سکتا ہے، تو جو غیب میں دعا ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے، وہ دل سے نکلتی ہے، یعنی میرا بھائی ہے، دوست ہے، عزیز ہے، تو اب میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، نہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے نہ وہ سن رہا ہے، تو یہ میری محبت ہے تو میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں نا۔ فرمایا کہ وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کی جو مثال ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اس دعا پر آمین بھی کہتا ہے اور وہ فرشتہ اس بندے کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ اب بعض بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے پہلے دوسروں کے لیے مانگتے تھے پھر اپنے لیے مانگتے تھے کہ اللہ ہو سکتا ہے اسی کے صدقے ہماری دعا قبول فرما دے۔ یہ طریقہ بھی ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگو پھر دوسروں کے لیے مانگو، جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ میری کوشش کر، میرے ماں باپ کی بھی کوشش کرو۔ پہلے اپنے لیے پھر ماں باپ کے لیے، تو دونوں طریقے موجود ہیں۔ بزرگوں کا طریقہ کہ دوسروں کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو پھر دوسروں کے لیے دعا کرو، تو یہ قبولیت کی شرائط ہیں، دعا کی قبولیت کی یہ شرطیں ہیں۔ جب ایسا معاملہ پایا جاتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اگر ہم چاہیں کہ اللہ کا فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے، ہم اسے دعا لینا چاہیں، تو پھر ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہوگی، بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ جب ہم دوسروں کے لیے غیب میں دعا کریں گے، اللہ کا فرشتہ جو مقرر ہے وہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسار فيها عطاء فيستجيب لكم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے، لا تدعوا علی انفسکم، کہ اپنے لیے بدعا نہ کرو، اپنی جانوں کے لیے بدعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ اپنی اولاد کے لیے بدعا کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ اپنے مالوں کے لیے بدعا کرو، لا توافقوا من اللہ ساعۃ، ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی ایسی گھڑی ہو جو تم رب سے مانگ رہے ہو اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہ وہ
جب بھی جو الفاظ تمہارے منہ سے نکل رہے ہوں اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے۔ اس کا احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اب کوئی بندہ پریشان ہو، کوئی مصیبت آ جائے تو ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں، ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ختم ہو جائے، بس یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ ہماری اولاد جو ہے ہم تنگ کرتی ہے، ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ ہماری عورتیں وہ اولاد کے لیے بددعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ وہ بددعا دیتی نہیں ہے، وہ ایک معاشرے میں ایک طریقہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہم نے ایسا کیا نہیں کہنا ہے، وہ عادت بن چکی ہوتی ہے عورتوں کی، مردوں کی بھی، کہ اولاد جب کوئی اسے پریشان کرے تو منہ پہ بددعا آ جاتی ہے۔ فرمایا حالانکہ وہ دل سے بددعا نہیں کر رہا ہوتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو تو ایسے الفاظوں کو اپنی زبان پر نہ لاؤ، اپنی وہ بددعا میں نہ لاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ گھڑیاں ایسی ہوں، قبولیت کی گھڑیاں ہوں، جو سوال کر رہے ہو اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے۔ تو اس بات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کوئی مصیبت آ گیا، کوئی معاملہ آ گیا ہے تو وہاں پہ صبر ہونا چاہیے۔ عن نعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء والعبادة ثم قرأ قال ربكم ادعوني استجب لكم۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الدعاء والعبادة، دعا جو ہے عبادت ہے، دعا عبادت ہے، ثم قرأ پھر آپ نے پڑھا قال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو استجب لكم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یعنی مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے در مصطفیٰ سے کہ مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے، التجائیں کرنی ہے تو رب سے کرنی ہے۔ جب اس رب سے تم دعا مانگتے رہو گے، التجائیں کرتے رہو گے، عرضیاں پیش کرتے رہو گے، تو وہ خالق کائنات تمہاری دعا کو قبول فرماتا رہے گا۔ اور دعا عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے، اور دعا عبادت ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب یہ اتنی اہم چیز ہے تو اس لیے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، یا اور معاملہ ہے تو اللہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے اللہ اس کی دعا کے صدقے اسے عطا فرما دیتا ہے، یعنی دعا جب کرتا ہے تو اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں وہ دعا جو گناہوں کے لیے ہو، جو قطع یابی کے لیے ہو، وہ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جب دعا انسان کرتا رہتا ہے، اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے اس کے صدقے رب کائنات نے اس پر اور کتنا فضل کیا ہوا ہے، اللہ نے اسے اور کتنا عطا کیا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل وأفضل العبادة بالانتظار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے سوال کرو، کس کا؟ من فضل ہی، اس کے فضل کا، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا۔ فإن اللہ يحب ان يسأل، اللہ سے مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ وأفضل العبادة، افضل جو عبادت ہے انتظار الفرج، وہ فرج کا انتظار ہے، یعنی انتظار کرنا، انتظار کرنا یہ افضل عبادت ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نے مانگنا تھا مانگ لیا، اب بس میرا کام تھا مانگنا، مانگ کے میرا کام مکمل ہو گیا، اب نہیں مانگتا، تو فرمایا یہ کام غرور و تکبر میں آتا ہے، یہ غرور و تکبر میں آتا ہے۔ نئی دعا کو بولو پھر بھی مانگے جاؤ، ہو سکتا ہے اس کے بدلے رب تمہیں کتنا عطا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس وجہ سے تمہیں عطا نہیں ہو رہا، اور جو تمہارے حق میں بہتر ہے رب کائنات وہ تمہیں عطا کر رہا ہے۔
اس لیے دعا رب سے مانگنی چاہیے، التجائیں کرنی چاہیے. یہاں پہ عبدیت ظاہر ہوتی ہے، بندگی ظاہر ہوتی ہے، بندگی ظاہر ہوتی ہے. پھر رب بھی بڑا خوش ہوتا ہے، رب بھی بڑی مہربانی فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. تو اللہ کو یہ ہے بھی بڑا پسند، اور دعا مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. دعا مانگنا ہے بھی عبادت. یہ حدیث سے آپ نے سماعت کر لی ہے. اب اگر ہم نہیں مانگتے تو پھر ہمیں اپنے گربانوں میں جاگنا ہوگا، سوچنا ہوگا. اور جو مانگتے ہیں پھر اللہ کا یہ بھی ایک فضل ہے، ایک تو وہ دعا مانگنے کا وقت دے دیتا ہے، انسان کے ذہن میں چیز آ جاتی ہے. دوسرے قبولیت کی یہ شرط ہوتی ہے دعا کی کہ اس بندے کو الفاظ مل جاتے ہیں دعا کے. ہاں جی، اس کو الفاظ مل جاتے ہیں دعا کے. ایک چیز میں نے رب سے مانگی ہے، اب اس کے الفاظ مجھے مل گئے تو سمجھ لینا کہ یہاں پہ قبولیت کی کوئی سسٹم ہے. اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اسی لیے رب سے مانگا کرو، التجا کیا کرو. اللہ سب کے انتظام کو، جائز انتظام کو اپنی بارگاہ میں.